बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमज़ोरियाँ सबकी होती हैं, किसी की कमज़ोरी पिंकी तो किसी की कारोबार। कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब लगता है बजट के बाद 28वीं तरमीम आ रही है। पहले यही लोग 26वीं तरमीम करवाते रहे, फिर 27वीं भी आ गई, अब पछता रहे हैं। अब तो पछताने के दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के भी हैं, मरीम साहिबा के भी हैं। आगे सिर्फ और सिर्फ फड्डा है, आगे लड़ाई है, रौला ही रौला है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ना सिर्फ ये कि बजट तक, बल्कि बजट के बाद भी अब कहानियां सामने आने लग गई हैं कि सब कुछ क्लियर कर दिया गया था, सब कुछ बता दिया गया था, ये तो बात पहले ही हो गई थी, इसको इतना इशू ना बनाया जाए, वावेला क्यों किया जा रहा है। और फिर अब गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं। ये सब बातें हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले मैं आगाज़ में बताना चाह रहा हूँ कि कमज़ोरियाँ क्या हैं। कमज़ोरियाँ होती भी हैं, कहीं फिर पैदा भी की जाती हैं। और सिर्फ ये नहीं कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने कह दिया कि जी कमज़ोरियाँ हम सियासतदानों की हैं, सभी सियासतदानों की कमज़ोरियाँ होती हैं, किसी की पिंकी होती है, किसी का कारोबार होता है। आदिल बाज़ई तहरीके इंसाफ के नौजवान रहनुमा MNA हैं, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। बड़ा इन पर दबाव आया, बड़ा कुछ हुआ, बातें भी हुई कि छोड़ गए हैं, यह हुआ है, लेकिन फिर ये तहरीके इंसाफ के साथ खड़े रहे। अब इन्होंने बाकायदा चैट लीक कर दी है, उसका स्क्रीनशॉट भी सामने आ गया है। और इसमें इनका यह कहना है, फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर आकर उन्होंने कहा है, DC कोयटा ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो आपसे मिलना चाहती है और आपका इंटरव्यू करना चाहती है। मैंने मिलने से इनकार किया तो इसने कहा मैंने जो आपका प्लाजा गिराया वो ठीक था। अब आप ये देखिए कि एक बड़े ओहदेदार पर, DC कोयटा पर इतने संगीन इल्ज़ामात हैं कि वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड आपसे मिलना चाहती है और सब कुछ है। अब मैं आपको इनकी गुफ्तगू सुनवा रहा हूँ। आदिल बाज़ई ने जो असेंबली के बाहर बात की है, क्या उन्होंने कहा है और किस तरह से नाम लिया है, क्या अपनी कहानी सुनाई है, वो ज़रा आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आदिल बाज़ई खुद उनकी ज़ुबानी। हाँ, मैंने उनको जब इनकार किया तो वो कह रहे थे कि मैं आपको देख लूँगा। तो आपका प्लाजा गिराया गया वो अलग है मामला। कह रहे थे कि मैंने जो आपका प्लाजा गिराया, जब अभी तो वो डिप्टी सेक्रेटरी फेडरल में बैठे हुए, वो DC कोयटा थे पहले, साथ भी नासद, तो वो कह रहे थे मैंने बहुत अच्छा किया आपके साथ जो मैंने प्लाजा गिराया। तो आपने उनकी गर्लफ्रेंड से मिलने से इनकार किया था? वो कह रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड है, आप मिल लें इनसे, और ये आपकी बहुत बड़ी फैन है और ये आपकी इंटरव्यू करना चाहती है। तो मैंने कहा, अब ये वो गुफ्तगू है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, आपका इंटरव्यू करना चाहती है। जिस पर इनकार किया तो आगे से उन्होंने कहा कि मैंने जो तुम्हारा प्लाजा गिराया था वो ठीक गिराया था। ये कहते हैं जी खान साहब का साथ देने की वजह से, सियासी साथ देने की वजह से, और 26वीं तरमीम पर साथ नहीं दिया हुकूमत का, इस वजह से फिर वो प्लाजा गिराया था। इस तरह की बात हो रही है। और अब बाकी बात सुनिए कि नहीं, मैं नहीं मिल सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं देखता हूँ मेरे पास टाइम, हकीकत में मेरे पास टाइम नहीं था मिलने का। तो इन्होंने तो दूसरे दिन बहुत मतलब हफ्ता महीना इंतजार किया, तो मैं जब नहीं मिला उन्होंने धमकियां देना शुरू। अच्छा ये बताइए, कल इस्लामाबाद में एक बलूचिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, अब इन्होंने कहा है कि मेरे पास वाकई टाइम नहीं था और मैं नहीं मिल सका, जिस वजह से अब ये सारी बात हुई है। अच्छा जी, अब आ जाइए असल फड्डे पर। असल मुद्दा क्या है? मुनीर फारूक साहब जो ताकतवर हलकों की खबर रखते हैं, और वो कहते हैं देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, लेकिन मैं बतौर एक साफ़ी का आपको बता देता हूँ क्या चल रहा है। इसी तरह से उन्होंने अलीना शिकरी साहिबा के शो में ABN न्यूज़ पर बात की है कि 28वीं तरमीम में NFC का फार्मूला चेंज होना है और एक बहुत हाई लेवल की स्टेक होल्डर्स की मीटिंग, जिसका सदर जरदारी को भी पता है, इसमें यह बात क्लियर कर दी गई थी। पहले ही बता दिया गया था, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स में बैठे थे, पहले ही बता दिया गया था कि इस तरह नहीं चल सकता। अब मामला जिस तरह आप चला रहे हैं कि जी विफाक के पास इतनी रकम ही नहीं रहती तो सूबों के पास चली जाती ज़्यादा, ये अब मामला नहीं चल सकता, ये पता है, पहले ही बता दिया गया था। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि 27वीं में भी कुछ चीज़ें थीं, वो फिर डिले की गई। उससे पहले 26 में भी सोचा जा रहा था, लेकिन बिलावल ने कहा जी हम करवाते हैं ना, इसको तो भी छोड़ दें। फिर 27वीं उन्होंने कहा नहीं वो तो चीज़ें हमने निकाल दी है। जिस तरह पहले फजलुर रहमान साहब ने कितने आराम से कह दिया था कि हमने सांप का डंग निकाल दिया, जहर निकाल दिया है, और अब वो ऐसा जहर भरा हुआ है कि वो उनको डस रहा है। और अब मौलाना साहब गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे धमकियां हैं, मेरी जान को ख़तरा है, तो रियासत ज़िम्मेदार होगी। मुझे बता दिया जाता है फ़लाना जगह ना जाओ, फ़लाना जगह ना जाओ। अब जलसों में खिताब करके वही बात कर रहे हैं। तो अब क्या पछताने का फ़ायदा? अब जरदारी साहब के, बिलावल साहब के पछताने के दिन है। खैर, एक तो ये कि उनको पहले क्लियर कर दिया गया था
کہ یہ چیزیں ہونی ہیں تو انہوں نے اس وقت شاید کسی طرح سے ٹال دیا. اب بھی زرداری صاحب ٹالنا چاہ رہے ہیں, تاکہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم آنی تھی. اب نظر آ رہا ہے کہ شاید بجٹ کے بعد, تو یہ ٹال تو رہے ہیں, لیکن ٹال مٹول سے کام نہیں چلنا, بھگتنا تو سب کو پڑے گا. اب اس کے علاوہ منیف فاروق صاحب نے کہا ہے, اس کے علاوہ گورنر راج جس کا ٹائم پیریڈ پہلے 1 سال تھا, اب اسے 2 سال کر دیا جائے گا. گورنر راج جب لگ گیا, وہ جی صدر کے پاس پہلے اختیار تھا, وہ لگا سکتے ہیں, اب وہ پھر دوبارہ جاتا ہے صوبے کے پاس, اس کی اگر اسمبلی کہے گی پھر وہ کنٹینیو کرے گا فلان. نہیں, اب سیدھا ہی 2 سال ختم کہانی. تو جہاں چاہیں گے پھر اس کے بعد لگائیں گے. خیبر پختونخوا تک تو سب کو پتہ ہے, جب چاہے گورنر راج لگایا جائے. سندھ میں بھی لگایا جا سکتا ہے, پنجاب میں بھی لگایا جا سکتا ہے, بلوچستان میں خیر شاید کبھی ضرورت نہ پڑے, فی الحال تو ایسا نہیں لگتا. بہرحال منیف فاروق صاحب مزید کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں نہروں والے معاملے کو لے کر ایک سرد مہری ہے. یعنی جب رینا صاحب نے سوال کیا کہ لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پیپلز پارٹی سے, انہوں نے کہا ہاں ہے تو صحیح. اور نہروں کے معاملے پر کہ بھائی دیکھیں یہ ملک کے لیے ہے, آپ اس کو پھر ایک علاقائی ایشو مت بنائیں. نہریں نکالنے پر آپ کو یاد ہے نا کہ سندھ میں قوم پرست جماعتوں کی طرف سے احتجاج شروع ہو گیا تھا, اور پھر یہ بات سامنے آئی تھی, مختلف صحافیوں نے بات کی تھی, اسکینڈل بن گیا تھا کہ پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے ایک طرح سے, بسیں روکنے لگ گئے تھے اور توڑ پھوڑ ہونے لگ گئی تھی کہ جی نہریں تو ہم نہیں بننے دیں گے. اور پھر بہت سے زاہد مشکوری صاحب نے شاید یہ خبر دی تھی, اور دیگر لوگ بھی شاید اس میں تھے, اور کچھ اور صحافی تھے. پہلے اعزاز سعید صاحب نے تو کہا تھا نا کہ پریشر آ رہا ہے دیگر, لیکن یہ خبر بھی آئی تھی کہ اور ایک سینئر صحافی نے دی تھی کہ یہ بات لیک کیسے ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس سے. تو شاید وہی میٹنگ ہے جس میں ہائی اسٹیک ہولڈرز میٹنگ تھی, جس میں چیزیں طے ہو گئی تھیں, یا بتا دیا گیا تھا, یہ کہنا بہتر ہے کہ بتا دیا گیا تھا یہ تو کرنا ہے آپ نے. تو یہ ساری نہر کی بات پھر کس طرح سے باہر نکلی اور احتجاج شروع ہو گیا, وہ بھی ایک چارج شیٹ اور ایک اسکینڈل بن گیا تھا زرداری صاحب کے خلاف. خیر باقی جناب خان صاحب کی بات تو پارلیمنٹ میں پھر ہو رہی ہے. اگر عمران خان کی ملاقاتوں پر یہ پابندی رہی, پھر جناب اسپیکر ہم سے گلہ نہ کریں کہ پارلیمنٹ نہیں چل رہا. محمود خان چغزئی صاحب بھی اب باقاعدہ اپوزیشن والے موڈ میں آ گئے ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب سے ملنے سے انکار کر رہے ہیں, جبکہ نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری صاحب نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہو, ٹیمپریچر نیچے آئے. اور خان صاحب والا معاملہ جو ہے وہ جب ان کی صحت خراب ہوگی تو ان کو ہسپتال لے جایا جائے گا, باقی تو وہ پھر جیل میں ہیں, جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگا ان کا کیا جائے گا. ملاقات کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہے, اس کو سیاسی نہ دیکھا جائے, وہ ہمارے اوپر نہیں ہے, وہ آپ کہیں اور دیکھیں. تو اس پر اب محمود خان چغزئی صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں پھر ہم سے گلہ نہ کریں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, پھر اب پیر سے دنگا مشتی شروع ہو جائے گی. پہلے کون سا پارلیمنٹ چل رہی ہے, ان کے اپنے لوگ نہیں آتے, نون لیگ کے حکومت کے لوگ نہیں آتے. یا صادق صاحب پھر کہتے ہیں کوئی چلو کوئی بھرم ہی رکھ لو, مجھے اسپیکر بنایا ہوا ہے, کوئی پارلیمنٹ نظر تو آئے, یہاں بھی کوئی تقریر ہو جائیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی مقصد نہیں ہے. جتنی قانون سازی ہونی ہے وہ اشرافیہ کے لیے ہونی ہے, اور تو یہاں کچھ ہے نہیں, ایک ڈبیٹ ہے بس. جب بجٹ پاس کرنا ہوگا سب کو کہا جائے گا آ جاؤ. جہاں نہ نواز شریف آتے ہیں, نہ شہباز شریف آتے ہیں, نہ حمزہ آتے ہیں, شریف خاندان جس کو حکومت تھما دی گئی وہ آتے ہی نہیں, ان کو کیا اس سے لگے. جناب اسپیکر وہ شریف آدمی بیمار ہے, کیا مطالبہ ہے اس کے خاندان کا, کیا مطالبہ ہے اس کے کولیگز کا. قیدی ویسے بھی پراپرٹی ہوتا ہے گورنمنٹ کی. اگر وہ ہندوستان کے کچھ جاسوس آپ نے گرفتار کیے تھے, ان کا بھی علاج ہوتا تھا. یہ آدمی پرائم منسٹر نہ صحیح, فلاں نہ صحیح, پاکستان کا سٹیزن ہے, اور وہ کہتا ہے مجھے فلانے ہسپتال لے جاؤ. اس میں کون سی بری بات ہے جناب اسپیکر؟ اگر باقی شہباز صاحب آپ لوگ سارے ٹینشن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان اے ویک یعنی ایک ہفتے کے اندر عمران خان کی پابندی کو جس ہسپتال میں وہ علاج کروانا چاہتا ہے وہاں پہنچائیں, یہ ٹمپریچر ان کی شیدگی کم ہو جائے. یہ فلور دا ہاؤس انہوں نے بات کی ہے, لیکن کوئی سنے تو پھر نہ. البتہ تاجروں کی سنی گئی ہے, دکانداروں کی سنی گئی ہے جی. اور پنجاب میں مارکیٹس, بازار, ہوٹل, ریسٹورانٹس, ان پر 8 بجے رات کی جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور حکومت نے 1 جون تک پابندی ختم کر دی ہے. اب اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ اب آپ جتنا مرضی وقت اس کو اوپن رکھنا چاہتے ہیں کر دیں, کیونکہ ٹائم اس میں نوٹیفیکیشن مینشن نہیں ہے. بس یہ کہا گیا جو 8 بجے کی پابندی تھی وہ ختم کی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے اب کام چلے. چلنے سے یاد آیا پنکی صاحبہ کا کیس بھی چل رہا ہے, اور اب اس میں آئی جی صاحب بھی آ گئے ہیں, ایڈیشنل آئی جی صاحب آزاد خان صاحب. وہ کہتے ہیں کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے 869 موبائل کانٹیکٹس, 639 نمبرز کی لوکیشن ٹریس ہو گئی. 9 رائڈرز رکھے ہوئے تھے, 8 پنجاب کے تھے. وکیل صاحب سامنے آئے ہیں انمول عرف پنکی کے. ان کا دعویٰ ہے لاہور سے 1 مئی کو گرفتار کر کے کراچی لایا گیا. پہلے سے یہ گرفتار تھی, اس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی. اب
لے جا کر چھاپا مار کر طریقے سے جناب سب کچھ سامنے لایا گیا ہے۔ لاہور میں پنکی کی گمشدگی کی درخواست بھی دائر کی گئی تھی، وکیل پیر ہدایت اللہ صاحب نے کہا ہے ملک میں جو بھی ہو رہا ہے فارمولہ وہی چلنا ہے جو 2024 میں چلا تھا الیکشنز میں، اب گلگت بلتستان الیکشن میں بھی وہی فارمولہ چلایا جا رہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ فارمولہ کہ نشان ہی چھین لو۔ اور اس میں تحریک انصاف کے لوگوں نے پہلے آزاد اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا، پھر آخر میں ایک پارٹی میں شامل ہوئے، اس پارٹی کا نشان ہی پھر کہا جی الیکشن کمیشن نے واپس لے لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حالات ملک کے یہ ہیں کہ بہت ہی زبردست اکانومسٹ ثاقب شیرانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں 35 سال ہو گئے ہیں مجھے اکانومسٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے، میں نے اتنے برے حالات کبھی نہیں دیکھے جو آج ہیں۔ ہر دوسرا پاکستانی غربت کا شکار ہو چکا ہے، ہر دوسرا پاکستانی 50%، ہر تیسرا نوجوان بے روزگار ہو چکا ہے، اور جتنے 17 سال میں ٹیکس اکٹھے کیے گئے تھے، ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا، انہوں نے 4 سال میں 50,000 ارب روپیہ ٹیکس لیا ہے اس غریب قوم سے۔ 4 سال میں 50,000 ارب روپیہ، خون نچوڑ دیا، ہڈیاں نچوڑ دی ہیں، ان سے ملک پھر بھی نہیں چل رہا۔ اب آ کر ان کے اپنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور شاہد خان عباسی صاحب کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہے، 26ویں ترمیم پڑھتے ہوئے وزیر صاحب کو بھی نہیں پتہ تھا۔ 26ویں ترمیم جب آئی انہوں نے بھی کہا تھا نا مجھے مسودہ مل گیا، مجھے مسودہ مل گیا ہے، آخرکار ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ بھائی ترمیم تیار ہوتی ہے، اس پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے، حکومت تیار کرتی ہے کہ ایک چیز دیکھتے ہیں، لفظ دیکھتے ہیں، پہلے تو کمیٹی بنتی ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے، سب انوالو ہوتے ہیں، بس ان کو جب مسودہ آ گیا تو جی بس پاس کروانا ہے، تو کسی کو نہیں پتہ تھا۔ حکومت کا ہر دن ملک پر بھاری ہے، ٹرم پوری نہیں کرتی تو ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی پہلے کہتے تھے جی ٹرمز پوری کرنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا، اور اس کے لیے اب سمجھا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم ضروری ہے، اس پہ لڑائی ہے، پھڈا ہے، اور ابھی تو یہ 28ویں ترمیم کا ہی کھیل چلتے رہنا ہے، دباؤ، سکینڈلز، بڑا کچھ آئے گا، پریشر، اور مجھے لگتا ہے کہ زرداری صاحب جتنا ہو سکے گا اس کو ڈیلے کریں گے، اور اس کے بعد کچھ چیزیں مان جائیں گے، کچھ چیزیں کہیں گے جی آگے 29ویں پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اب یہاں سے آپ لڑائی ہی لڑائی دیکھیں گے۔ اور یہ بھی دیکھیے گا، اس پر غور کیجیے گا بھی، اسحاق ڈار صاحب جو بجٹ کے لیے ایکٹیو ہوئے ہیں، اس پہ بھی یہ بھی پھڈا آنا ہے، اور یہ نہ سمجھیں صرف کہ جی پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب نہیں مان رہے، زرداری صاحب تو پھر بھی زیادہ اگری کر جائیں گے، بلاول صاحب شاید زیادہ رجسٹ کریں گے زرداری صاحب کی نسبت، یا ہو سکتا ہے وہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ شہباز اور نواز شریف کی طرح کھیلیں، لیکن مریم صاحبہ بھی بڑی بے چین ہوں گی یہ 28ویں ترمیم پر، یہ بھی آپ میری بات نوٹ کر لیجئے، اور آگے اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پھر 28ویں ترمیم جب ہو جائے گی تو پھر ایک الگ پنڈورا باکس اس کے بعد بھی کھلنا ہے۔ اللہ حافظ۔